السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ صدر محترمہ اور میری دینی بہنوں، آج کے اس محفل میں میری تقریر کا عنوان ہے وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ۔ اور بہنوں اور تمام کے لیے ضروری ہے کہ ہم علم دین حاصل کریں۔ علم دین حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے، خواہ چھوٹا ہو یا بڑا، مرد ہو یا عورت، مقیم ہو یا مسافر، امیر ہو یا غریب، کوئی اس سے مستثنیٰ نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جس میں سے مقرر کردہ چیزوں میں سے یہ بھی ایک علم ہے۔ علم حاصل کرنا ہم تمام یعنی مرد اور عورت پر فرض ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم۔ دوسرا فریضہ یہ ہے کہ علم کے تقاضے کو پورا کرنا، یعنی اس پر اعتقاد جما لینا اور اس پر عمل کرنا۔ اگر اس میں سے پہلے میں فیل ہو جائے تو بلا علم کے مر جائے تو کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ یہ تو آخرت کی بات ہوئی، دنیا میں بھی ذلت و رسوائی اور معصیت اور وہ زحمت ہی زحمت ہے۔ آئیے آج ہی سے علم دین حاصل کرنے کی فکر کریں۔ ہیلا بہانہ، بیجا جہالت اور اس کو بلائے طاق رکھیں، بلکہ ہم علم دین حاصل کریں۔ بچپن میں یہ تو شیطانی وسوسے ہیں، بچپن میں نہ سیکھا تو آپ کیا سیکھیں گے؟ اب عمر ہی کیا ہے جو علم دین حاصل کرنے چلے؟ علم دین حاصل کرنے کے لیے کوئی متعین وقت تو نہیں ہے۔ صحابہ کرام کو اسوہ بتاتی چلوں، صحابہ کرام کو جب بھی طلب علم کی محفل ملتی وہ بلا جھجک اس میں جا کر مشغول ہو جاتے۔ یہ سعادت دارین کے لیے ضروری سمجھتے تھے۔ وہ اس بات سے واقفیت تھے اگر کوئی بندے میرے گھر میں یعنی مسجد میں جا کر اللہ تعالیٰ کے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی مدد ان پر نازل ہوتی ہے اور فرشتے انہیں گھیر لیتے ہیں اور رحمت ان پر چھا جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان بندوں کا ذکر ان بندوں میں کرتا ہے جو اس کے پاس موجود ہوتے ہیں۔ ایک انسان جب شعور کو پہنچ جاتا ہے تو وہ اس بات کا مکلف ہو جاتا ہے کہ وہ علم دین حاصل کرے۔ اگر بے شعور ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ماں باپ اس کی علم تعلیم دلائے اور اس کو تھوڑا تھوڑا علم ڈوز دیتے رہیں۔ ہوشیار مائیں اپنے اولاد کو جتنا وقت سنوارنے اور پہنانے اور اوڑھنے میں صرف کر دیتی ہیں، اتنا ہی وقت اپنے اولاد کو تعلیم و تربیت سے نوازتی ہیں۔ میری پیاری بہنوں، ہم سب کو چاہیے کہ ہم علم دین حاصل کریں اور ہمارے اعضاء و جوارح سے لے کر دل و دماغ تک ہمارے ماں باپ ہم کو اچھی پرورش سے نوازتے ہیں اور اچھی تعلیم دیتے ہیں، جب جا کر ایک کم عمر بچہ پروفیسر اور فصیح بلیغ بن جاتا ہے۔ یہ تو ماں باپ کی ذمہ داری ہوئی۔ ماں باپ اگر ہم کو زیور تعلیم سے نہ نوازا تو انہیں کچھ مجبوریاں ہوگی، یا تو وہ اس کا جواب خود اللہ تعالیٰ کے پاس دیں گے۔ قیامت کے دن ایک ایک لمحے کے بارے میں پوچھا جائے گا، کہاں گزارا، کہاں خرچ کیا، کہاں خرچ کیا، اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ تم نے اتنی لمبی عمر میں نہ اپنے رب کو پہچانا اور نہ دین و دنیا کو جانا، کیا تم نے تھوڑا وقت نہیں نکالا میرے قرآن یعنی اللہ تعالیٰ کے قرآن اور میری حدیث یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھوڑا وقت تیرے پاس نہیں تھا؟ یہ کس قدر غفلت اور افسوسناک اور انگیز ہے جو تم نے اپنے اوقات صرف کر دیے اور میرے لیے تھوڑا وقت نہیں تھا۔ اگر اللہ تعالیٰ اس کو پوچھے گا تم نے اتنی لمبی عمر کو کہاں گزارا تو ہم کیا جواب دیں گے اپنے رب کے بارگاہ میں؟ یہی کہ ہاں لا ادری، میں نہیں جانتا، ہائے افسوس میں نہیں جانتا، مجھے تو اس کا علم نہیں ہے۔ اتنا کہتے ہی اللہ تعالیٰ کا عذاب
قبر ہی سے نازل ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اللہم انا نعوذ بک من عذاب القبر وعذاب النار۔ میری پیاری بہنوں، ہم سب کو چاہیے کہ ہم علم دین حاصل کریں اور بلا جھجک علم دین حاصل کر ہیلا بہانا شیطانی وسوسوں کو دور کر دے، کیونکہ آپ کو معلوم ہی ہوگا کہ دشمن تو ہمارا کھلا دشمن ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔